حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اس کے اندر عبرت کا بہت زیادہ سامان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرات نے بارہا قصہ سنا ہوا ہے کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم چاہتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو، اگر ہو جائیں تو وہ زندہ نہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہ لیا تھا کہ وہ پیدا بھی ہوں گے، زندہ بھی رہیں گے۔ تو کون سوچ سکتا تھا کہ جس کے کارندے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، کہ وہ بچہ نہ دنیا کے اندر آ جائے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی شخص کے محل کے اندر لے جا کر اسی کے خرچے کے اوپر اس کی پرورش کروائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل سے، لیکن پرورش پا رہے ہیں فرعون کے محل میں، شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو نبی بنانا چاہتے تھے، اور خاص طور پر انہوں نے ترجمان بننا تھا بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل ایک مقہور اور مجبور قوم تھی جس کے اوپر ظلم و ستم تھے فرعون کے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ترجمان بننا تھا، ان کا قائد بننا تھا، ان کا مسئلہ اور قضیہ لڑنا تھا اور ان کو لے کر چلنا تھا۔ تو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام غریبوں میں رہیں گے نہیں تو ان کے درد کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ میری کچھ فیلنگز ہیں نا، یہ میرے کچھ احساسات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں کسی کتاب میں لکھی ہوں، میں نے اس واقعے کو پڑھا ہے تو اس سے میرے کچھ احساسات بنے ہیں، کچھ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس قصے کو میں نے پڑھا۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح فرعون کے محل میں ہیں، اور انہوں نے ترجمان بننا ہے بنی اسرائیل کا۔ تو جب تک وہ ان میں جائیں گے نہیں، ان والی زندگی گزاریں گے نہیں، تو ان کا درد کیسے محسوس ہوگا؟ جب تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ جب تک آپ کو پیاس نہیں لگے گی تو پیاسے کی طرف آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ اب ان سے ایک قتل ہو گیا، فرعون کی قوم کا بندہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے خلاف تو تیاری ہو رہی ہے، مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مدین کی طرف، اور مدین مصر کے قریب ہی ہے، خلیج عقبہ سے مشرقی طرف میں ہے۔ تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف آ گئے۔ اب دیکھیں کہ اس مدین کا سفر وہ کر رہے ہیں، اور یہ زندگی کا پہلا سفر ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی رفیق سفر نہیں ہے، کوئی راستہ بتلانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے، پیدل ہی چل رہے ہیں۔ اور پیدل چلنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ انہوں نے تو دودھ ہی مطلب آنکھ ہی فرعون کے محل میں کھولی، پیدائش کے فوری بعد تو ان کو بہا دیا گیا تھا دریا کے اندر، اور وہ فوری طور پر ہی فرعون کے محل میں پہنچ گئے تھے۔ تو گویا کہ دوسری آنکھ کہہ لے کہ دوسری آنکھ انہوں نے فرعون کے محل میں کھولی ہے۔ تو شہزادوں والی زندگی جن کی گزری ہو، اور ان کو پیدل سفر کرنا پڑ گیا مدین کا۔ اب وہ مدین پہنچ گئے، اتنے دن سفر کیسے کیا؟ رفیق سفر کوئی نہیں تھا، سواری نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر انہوں نے وقت گزارا۔ اب مدین پہنچ گئے، موضوع ہمارا وہی ہے ذہن میں رہے، پانی پلانا، یہ ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کا واسطہ پڑ گیا ہے، دشمنی پیدا ہو چکی ہے مصر کی گورنمنٹ سے، حکومت سے، کسی بندے سے نہیں ہے، ایک فوج سے، ایک ان کے پاس اختیارات ہیں، ان سے لڑائی ہے۔ اب مدین جب پہنچے تو عام طور پر شہروں کے باہر کنویں ہوا کرتے تھے جہاں چرواہے گڈریے اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو مدین کا بھی یہی معاملہ تھا۔
مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، اور آج کل اس علاقے کا نام البدا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی کے باہر پہنچے تو کنویں کے قریب دیکھا کہ لوگوں کا ایک انبوہ اور جم گھٹا ہے، تو وہی چرواہے تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو جوان لڑکیاں ہیں اور ان کے پاس بھیڑیں ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کو زبردستی وہاں روکے ہوئے ہیں اور ان کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ ایک صاف طور پر ایک ظلم اور زیادتی کی شکل ہے نا، کہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو کمزور صنف، کمزور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ایک طرف ڈری سہمی کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی، کسی انتظار میں ہے۔ تو دیکھیں کہ نبی کے سامنے کوئی ظلم ہو، نبی کے سامنے کوئی خلاف انصاف، خلاف عدل، یا اگر شریعت نازل ہو چکی ہے تو خلاف شریعت بات ہو اور نبی چپ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کا خاموش رہنا بھی شریعت کے ثابت ہونے کا ایک سبب ہے، جس کو کہتے ہیں سکوتی احکام یا تقریر کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی کا قول اور ارشاد، نبی کا فعل اور عمل، دو ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر نبی کی تقریر۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے ثابت رکھنا، کسی کو کسی عمل کے اوپر باقی رکھنا، یعنی نبی کے سامنے جب کوئی عمل کیا جائے گا، اگر نبی خاموش رہیں تو یہ بھی سنت بن جائے گا، یہ بھی حدیث بن جائے گی، کیونکہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ خاموش رہے۔ تو اگرچہ ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن ظاہری بات ہے جن کا انتخاب نبوت کے لیے ہوتا ہے تو وہ تو بچپن سے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، اٹھے کہ میں معلوم کروں کہ ان لڑکیوں کے اوپر کیوں ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں سہمی کھڑی ہیں۔ تو جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ابا جی ہمارے ضعیف العمر ہیں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو چونکہ ہم ڈول بھی نہیں کھینچ سکتی، کمزور ہیں، تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بھیڑوں کو پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور لوگوں کو کنویں سے ہٹایا، ایک طرف ہو جاؤ، تم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کسی کمزور کا۔ اور انہوں نے وہ ڈول کنویں میں پھینکا، اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ ڈول کئی لوگ مل کر کھینچا کرتے تھے، وہ ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مضبوط بازوؤں سے اکیلے ہی کھینچا اور پانی نکالا، اور ان کو کہا کہ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے پانی پلایا اور وہ چلی گئی۔ اب دیکھیں کہ ان قصوں کے اندر بھی کتنی کتنی عبرت کے لیے چیزیں ہیں، سیکھنے کا سامان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا، پانی پلانے والا کام کیا۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ جا کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ مجھے جو بھی خیر عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ اب دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھلا کیا ہے پانی پلانے والا، ان سے کوئی مطالبہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کو کچھ نہیں جتلایا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، میں نے اتنے دنوں سے سفر کیا ننگے پاؤں، اور مصر کی حکومت سے لڑ کر میں وہاں سے نکلا ہوں، شہزادہ ہوں، میرے پاؤں میں چھالے ہیں اور میں نے درخت کے پتے کھائے ہیں، کچھ نہیں جتلا رہے۔ اب ابھی تک وحی کا باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سفر سے جب واپسی ہوئی تھی 10 سال کے بعد، تو راستے میں کوہ طور پر وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی۔ اور ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو بھی خیر دیں گے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ نبی اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، فروتنی اور احتیاج کو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے فقیر رہے،
اپنے فقر کو ظاہر کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, جو مانگتا ہے اللہ سے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ مانگنے میں بندے کا احتیاط ہے, نہ مانگنے میں استغنا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں. مانگے تو وہ جس کو ضرورت ہو, مجھے ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کے احتیاج کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احتیاج کو ظاہر کیا, بندوں کے سامنے نہیں. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اے اللہ آپ جو بھی خیر دیں گے میں اس کا محتاج ہوں, مجھے اس کی ضرورت ہے. خیر وہ بچیاں گھر چلی گئیں. پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام, ان کی بیٹیاں تھیں. ظاہری بات ہے وقت سے پہلے آ گئیں, پہلے تو اتنا جلدی نہیں آتی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ کیسے جلدی آ گئی. تو انہوں نے قصہ ذکر کیا کہ یوں کر کے ایک اجنبی تھے اور وہ بڑے قوی اور توانا تھے اور بڑے وہ غیور تھے. انہیں ہمارے اوپر جو ظلم تھا وہ برداشت نہیں ہوا, اور قوی اتنے تھے کہ انہوں نے اکیلے ڈور کو کھینچ لیا, اور باحیا اتنے تھے کہ ہمیں نظر اٹھا کر نہ دیکھا. تو ساری باتیں انہوں نے ذکر کی ہوں گی. تو حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے, تو یقیناً ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بلا کر لاؤ میرے پاس. اب قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے, وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, کہ ان میں سے ایک بچی حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئی. قرآن میں کیا خوبصورت اللہ کا کلام ہے کہ اس نے جہاں اس قصے کو بیان کیا اور کچھ قصے کے ایک پہلو کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل ان کو اچھا لگا تو وہ آئی ان کو بلانے کے لیے. وہاں قرآن نے ضمنی طور پر ایک نوجوان بچی کو باہر جانے کا ادب بھی سکھایا کہ اگر مجبوری میں تمہیں باہر نکلنے پڑے حیا کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. عورت کا زیور ہے حیا, مرد کے لیے حیا عیب ہے کہ آپ کا بیٹا اتنا با حیا ہے کہ وہ باہر ہی نہیں جا پا رہا, وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پاتا, وہ کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتا, وہ کہیں چھوٹا موٹا سفر بھی نہیں کر سکتا. تو یہ عیب ہے. لیکن عورتوں کی یہ صفت ہے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یہ وصف رکھا ہے. اب اس سے ہماری بچیوں کو سبق ملتا ہے. کالج میں جانا ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, جاب کرنی ہے, یا ویسے کسی رشتہ داروں کے طرف جانا پڑ رہا ہے تو حیا ہاتھ سے نہ جانے پائے. اور حیا کے لیے مست اور لازم ہے کہ اس کا پردہ ہو. پردے کے بغیر حیا کیسے آئے گی؟ تو بہرحال تمشی علی استحیاء, وہ حیا پر چلتی ہوئی مجسمہ حیا بن کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے حیل و حجت سے کام نہیں لیا کہ نہیں کون بلا رہے ہیں, کیوں بلا رہے ہیں, میں نہیں جانا چاہتا. وہ بھی تو پیغمبر تھے اور انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے کوئی اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی, اور باقاعدہ کوئی معاہدہ تو نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں لیکن تمہیں بدلے میں مجھے کھانا کھلانا ہوگا, تمہیں بدلے میں مجھے 5 بکریوں کا دودھ دوہ کر دینا ہوگا. کوئی معاہدہ تو نہیں ہے. وہ نیکی کر دریا میں ڈال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یوں نیکی کی. لیکن اس کے جواب میں جب پیغام آیا کہ ابا جان بلا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ معمولی سی جو کسی کے ساتھ مدد کی جائے اور اس کا بھی بدلہ دینے کے لیے جو بندہ فکر مند ہوتا ہے وہ انسانیت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا. وہ عام بندہ نہیں ہے. عام بندے کہاں سوچتے ہیں؟ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے شکوہ ہوتا ہے, ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بھلا کیا, یہ بھی بھلا کیا, اس کے زبان سے شکریہ بھی نہیں نکلا. یہ حقیقت ہے. ہم لوگ شکریہ ادا کرنے میں بھی اپنی حقیقت اور بے عزتی سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے, تم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرو. اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ ایسا کیا ہے. کوئی ہدیہ لے کر گیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کو خالی ہاتھ بھیجا ہو, بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو ہدیہ دیا ہے. اور بہت سارے حضرات تو اس لیے بھی ہدیہ دے رہے ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائیں گے, اور آپ علیہ السلام کا دیا ہوا وہ تو برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر. تو ہمیشہ دیا, حتیٰ کہ
اگر کسی سے قرض بھی لیا تو وہ بھی بڑھا کر دیا، کیونکہ اگر بغیر کسی معاہدے کے، یعنی نہ تو زبانی کلامی کوئی معاہدہ ہے آپ کا، نہ ہی ذہنوں کے اندر کوئی بات ہے اس قسم کی کہ بڑھا کر دینا ہے، تو نہ زبانی کلامیہ نہ ذہنوں کے اندر ہے، پھر اگر مقروض قرض خواہ کو اس کا قرضہ ادا کرتے ہوئے کچھ بڑھا کر دے دے اپنی طرف سے، تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تو اتنا بڑھ چڑھ کر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کے کوئی مقرب بندے ہیں کہ جنہوں نے اتنی سی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے بھی بلایا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کو کہ تم نے پیچھے چلنا ہے، میں نے آگے چلنا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی نہیں ہے، تم نے پیچھے چلنا ہے، میں نے آگے چلنا ہے، اور اگر کسی جگہ مڑنے کا موقع ہو تو کنکری پھینک کر مجھے متوجہ کرنا ہے کہ دائیں طرف مڑ جائیں یا بائیں طرف مڑ جائیں۔ یہ ہے جن لوگوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، ان لوگوں کی تربیت کا عالم یہ ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کا دماغ بھی پاک ہوتا ہے، ان کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اور یہ انسان کی ویسے خام خواہی سوچ بنی ہوئی ہے، ایسے ہی وہ ان کے باطل اور فاسد جذبات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں ان کے پاس گیا نا، تو وہ مجھے دیکھتے کہنے لگے کہ یار تم مولوی لوگ بڑے مزے میں ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یار دنیا میں تم لوگ مزے میں اس لیے ہو کہ تم دائیں بائیں نظریں نہیں گھماتے، عورتوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی عورتوں کو نہیں دیکھتے، تو تم مطمئن رہتے ہو، دل صاف رہا، مطمئن ہو گئے۔ تو ہم لوگ چونکہ دائیں نظریں گھماتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں، فلانی ایسی تھی، فلانی ایسی تھی، اور تم لوگ آخرت کے اعتبار سے بھی پھر کامیاب ہو، کیونکہ دنیا میں گناہ نہیں کیا تو اس گناہ کی وجہ سے پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کرے گا، اور ہماری آگے بھی پکڑ ہے۔ تو ہم یہاں بھی پریشان رہے، وہاں بھی پریشان، آپ یہاں بھی بچ گئے اور وہاں بھی بچ گئے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے گمان میں برکت دے اور ہمیں ایسا بنا دے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بظاہر گناہ کے اندر تھوڑی سی لذت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ حقیقی لذت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اور وہ لذت بالکل ایسی ہے جیسے کہ خارش کرنے والے، کسی کو خارش کی بیماری لگی ہے، وہ خارش کرتا ہے تو خارش کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن خارش کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جلن ہوتی ہے۔ وہ جلن اس مزے سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ بہت دیر تک ہوتی رہتی ہے، اتنی دیر میں پھر خارش ہونے لگ جاتی ہے۔ تو خارشی کو وقتی مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں تکلیف اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بالکل یہی حقیقت ہے گناہ کی لذت کی، کہ یہ وقتی تھوڑی سی لذت ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کی وجہ سے دل کے اندر ایسی قدورت اور ایسا اندھیرا آتا ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کی گندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال، اور پھر میں زیادہ تفصیل میں نہیں قصے میں جانا چاہتا، وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے قصہ سارا سن کر ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، اور فرمایا کہ تم 8 سال تک ہماری خدمت کرو گے، ہمارے پاس رہو گے، اور اگر 10 سال تک آپ رہنا چاہو تو یہ آپ کی طرف سے ایک صلہ رحمی ہوگی یا آپ کی طرف سے ایک بھلائی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں گزارے۔ تو میں صرف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی پلانا۔ اب اس سارے قصے کے اندر اگر آپ نیکی نکال کر لائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف پانی پلایا، اور وہ بھی ان کی بکریوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کی دنیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ پیغمبر کی بیٹی ان کے نکاح کے اندر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اجنبیت تھی، جو ان کی مسافرت تھی، اس کے اندر اس کا انتظام فرما دیا، باقاعدہ وہاں کے داماد بن گئے۔ نیا بندہ کسی شہر کے اندر جائے تو کون اس کو داماد بناتا ہے؟ تو یہ ایک پانی پلانے کی وجہ سے دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے۔